اچھا، تو آج ہم ایک بہت بہت بڑے منصوبے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک، اور خاص طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ منصوبہ پاکستان کے لیے آم، پائیدار ترقی لا سکتا ہے؟ ہماری اس سارے گفتگو کی بنیاد ڈاکٹر مشتبہ الہی کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جو پائیڈ یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں شائع ہوا، سی پیک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس تحقیق کی روشنی میں دیکھیں کہ سی پیک کے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی پہلو کیا ہیں پائیداری کے لحاظ سے، اور اس میں کیا امکانات ہیں، کیا خدشات ہیں۔ یہ معلومات سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے بھی کافی اہم ہو سکتی ہے۔ تو سی پیک 2015 میں شروع ہوا۔ چین کا وہ جو بڑا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI، اس کا ایک اہم حصہ فلیگ شپ پروجیکٹ اربوں ڈالر کا منصوبہ ہے۔ گوادر کو چین کے سنکیانگ سے جوڑنا، 3000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا راستہ، توانائی، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ترقی پائیدار بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں معاشی پہلو سے۔ CPC سے توقع تو یہی تھی کہ یہ پاکستان کی معیشت کا نقشہ ہی بدل دے گا، توانائی کا بحران ختم ہو، سڑکیں بنیں، بندرگاہیں بہتر ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں خصوصی اقتصادی زونز SEZs وہ قائم ہوں۔ بڑے اہداف تھے۔ جی بالکل، اور شروع کے جو اندازے تھے وہ بھی کافی متاثر کن تھے۔ پاکستان کے پلاننگ کمیشن نے کہا تھا 2017 میں کہ 2030 تک GDP میں یعنی مجموعی قومی پیداوار میں 2 سے 2.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے سی پیک کی وجہ سے، اور یہ بھی کہ 7 لاکھ سے زیادہ براہ راست نوکریاں۔ یہ اعداد و شمار جو ہے یہ CSS کے حوالے سے معاشیت پر کوئی سوال ہو، پاکستان افیئرز میں معاشی ترقی پر بات ہو یا سی پیک پر مضمون لکھنا ہو، تو یہ بہت ٹھوس پوائنٹس ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تو واقعی کچھ فرق نظر آیا بھی۔ سی پیک کے اپنے ہی ڈیٹا کے مطابق 2021 تک وہ 5000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نیشنل گرڈ میں آئی۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی تو ہوئی، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ کوئلے والے پاور پلانٹ سے آ رہا تھا۔ ٹھیک، یہیں سے پھر وہ ماحولیاتی سوالات اٹھتے ہیں جن پر ہم بعد میں آئیں گے۔ جی، توانائی کے ساتھ ساتھ وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے انفراسٹرکچر، اس میں بھی بہت پیسہ لگا۔ کراچی لاہور موٹر وے کے حصے بنے، گوادر بندرگاہ پر کام ہوا، شاہراہ کراکرم کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ان سب کا مقصد صرف ملک کے اندر رابطے بہتر کرنا نہیں تھا، بلکہ علاقائی تجارت کے لیے پاکستان کو ایک اہم روٹ بنانا بھی تھا۔ اور پھر وہ FEZs خصوصی اقتصادی زونز، ان کا کیا مقصد تھا؟ یہی نہ کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، سندیں لگیں گی، لوگوں کو کام ملے گا۔ تحقیق کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، SEZs کا کامیاب ہونا نا وہ کئی چیزوں پر ہے۔ کیا ہمارے پاس وہ ہنرمند لوگ ہیں جن کو ان نئی صنعتوں کو ضرورت ہوگی؟ کیا ان صنعتوں کو آسانی سے پیسہ یعنی قرض وغیرہ مل سکے گا؟ اور کیا ملک کا مجموعی ماحول کاروبار کے لیے سازگار ہے؟ یہ سب سوال بہت اہم ہے، اور اسی معاشی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ ہے قرضوں کا بوجھ۔ اسٹیٹ بینک نے 2020 میں بتایا تھا کہ پاکستان کے بیرونی قرضے 115 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، اور اس میں سی پیک کا بھی حصہ تھا۔ یہ قرضوں والا نقطہ CSS کے امیدواروں کے لیے بہت اہم ہے۔ اکانومی کے لیے تو ہے ہی، بین الاقوامی تعلقات میں ڈیٹ ڈپلومیسی یا جیو اکنامکس اور کرنٹ افیئرز کے لیے بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایک طرف بہتر انفراسٹرکچر، تجارت میں آسانی، نئی منڈیوں تک پہنچ کا امکان ہے، جیسے کچھ محققین نے کہا تھا کہ چین وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ قرض کا پہاڑ ہے۔ تو یہ توازن کیسے بنے گا؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ پائیدار معاشی ترقی صرف بڑے منصوبوں سے نہیں آتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری اپنی صنعتیں ہیں مقامی، وہ بھی ترقی کریں، خاص طور پر وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جیسے خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ کیا وہاں کی چھوٹی درمیانی صنعتیں اس نئے انفراسٹرکچر سے، ان نئی سڑکوں سے فائدہ اٹھا پائیں گی؟ اگر نہیں تو پھر یہ ترقی چند جگہوں تک ہی رہ جائے گی،
اور یہ بات پاکستان افیئرز میں علاقائی عدم مساوات پر اور معیشت کے پرچے میں صنعتی پالیسی پر لکھنے کے لیے بہت متعلقہ ہے۔ روزگار کی بات بھی ہوئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ انفراسٹرکچر منصوبوں اور SEZ سے ہزاروں نوکریاں نکلیں گی۔ کیا اس سے غربت کم ہو سکتی ہے، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں؟ نظریاتی طور پر تو بالکل ممکن ہے۔ جیسے حسین اور دیگر کی تحقیق بتاتی ہے کہ بہتر رابطوں سے بلوچستان جیسے علاقوں میں مارکیٹ تک رسائی بڑھے گی تو مقامی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ لیکن عملی طور پر سوال یہ ہے کہ کیا ان منصوبوں کے فائدے وہ منصفانہ طور پر تقسیم ہو رہے ہیں؟ کیا مقامی لوگوں کو واقعی اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، یا زیادہ تر فائدہ بڑے شہروں کو یا جو پہلے سے بہتر حالت میں ہیں انہی کو ہو رہا ہے؟ یہ سماجی انصاف اور ترقیاتی چیلنجز کے حوالے سے بنیادی سوال ہے، CSS کے مضامین اور پاکستان افیئرز کے لیے بہت اہم۔ ٹھیک، اور یہیں سے ہم CPEC کے سماجی پہلوؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر معاشی ترقی معاشرے کے سب لوگوں تک نہ پہنچے تو وہ پائیدار کیسے ہوگی؟ وہ جو الفاظ ہیں شمولیت، انکلوزیوٹی اور سماجی مساوات، سوشل ایکویٹی، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اگر بلوچستان اور KP جیسے علاقوں میں مقامی لوگوں کو لگے کہ وہ اس سالے عمل سے باہر ہیں، یا ان کے وسائل تو استعمال ہو رہے ہیں لیکن فائدہ کہیں اور جا رہا ہے، تو اس سے بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ تحقیق جیسے شاہ وغیرہ کی وہ اسی بات پر زور دیتی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں صحت، تعلیم، روزگار، ان سب کے مواقع تمام طبقات کے لیے برابر ہوں، خواتین کے لیے بھی۔ یہ سماجی انصاف، جامع ترقی اور پاکستان افیئرز میں صوبائی مسائل یا انسانی حقوق پر لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جب بڑے منصوبے بنتے ہیں تو زمین چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، نقل مکانی کا مسئلہ۔ تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا لوگوں کو مناسب معاوضہ مل رہا ہے؟ کیا ان کی بات سنی جا رہی ہے؟ کچھ تنظیموں نے ماضی میں جبری بے دخلی کے خدشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ جی، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ مناسب معاوضہ، شفافیت اور مقامی آبادی کو اعتماد ملنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی سماجی تناؤ نہ پیدا ہو، اور اس کا تعلق گورننس سے بھی ہے۔ علی اور دیگر محققین نے بھی کہا کہ اگر وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں میں وہ رابطہ ٹھیک نہ ہو، شفافیت نہ ہو، تو منصوبے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر بلوچستان جیسے علاقوں میں جہاں پہلے سے ہی کچھ شکایتیں ہیں، وہاں مقامی لوگوں کے خدشات دور کرنا اور انہیں اس عمل میں حصہ دار بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ گورننس، فیڈرلزم اور پاکستان افیئرز کے لیے کلیدی نکات ہے۔ ٹھیک ہے، تو معیشت اور معاشرے کے بعد اب آتے ہیں ماحول کی طرف، ماحولیاتی پائیداری۔ اتنی بڑی تعمیرات، سڑکیں، پاور پلانٹس، ان سب کا ماحول پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا کہتی ہے تحقیق؟ تحقیق تو واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں کی ایک ماحولیاتی قیمت ہوتی ہے۔ جنگل کٹتے ہیں، جانوروں کے رہنے کی جگہیں ختم ہوتی ہیں، زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، فضائی آلودگی بڑھتی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ توانائی کی ضرورت تو پوری کر رہے تھے، لیکن قیمت وہی فضائی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسیں، کاربن کا اخراج۔ جیسا کہ حسین نے بھی اپنی تحقیق میں بتایا، پاکستان تو پہلے ہی موسمیاتی تبدیلی کے نشانے پر ہے۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سیلاب، خشک سالی، اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA وہ بھی 2020 میں کہہ چکی ہے کہ کوئلہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کی بڑی وجہ ہے۔ یہ نقطہ ماحولیاتی سائنس کے پرچے کے لیے، موسمیاتی تبدیلی یا پائیدار ترقی پر مضامین کے لیے، اور کرنٹ افیئرز میں عالمی ماحولیاتی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو کیا حکومت کچھ کر رہی ہے اس بارے میں؟ وہ قابل تجدید توانائی، سولر، ونڈ، ہائیڈرو، اس طرف جانے کی باتیں تو ہوتی ہیں۔ جی، کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ CPEC کے اپنے ذرائع نے 2021 میں کہا تھا کہ منصوبے کی تقریباً 30% توانائی قابل تجدید ذرائع سے آ رہی ہے،
لیکن سوال وہی ہے کہ کیا یہ رفتار کافی ہے، خاص طور پر جب نئے منصوبے جیسے سڑکوں کی توسیع یا گودر بندرگاہ وہ خود بھی تو ماحولیاتی نظام پر، حیاتیاتی تنوع پر اثر ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے وہ جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹس ہیں EIAs، ان کا سختی سے نفاذ اور منصوبوں کی پلاننگ میں ہی ماحول کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ماحولیاتی سائنس، جیوگرافی اور پاکستان افیئرز میں وسائل کے انتظام کے لیے اہم ہے۔ تو انساعات کو کم کیسے کیا جائے؟ کیا وہ گرین انفراسٹرکچر کی بات جو ہوتی ہے وہ حل ہے؟ جی، گرین انفراسٹرکچر ایک اہم حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے صاف توانائی کو ترجیح دینا، ہوا، شمسی، پن بجلی، شہروں کی منصوبہ بندی ماحول دوست طریقے سے کرنا، پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پر الیکٹرک ٹرینیں، بسیں، ان کو فروغ دینا، اور تعمیرات میں بین الاقوامی جو پائیداری کے معیار ہیں ان پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے معاشی، سماجی اور ماحولیاتی پہلو دیکھ لیے۔ اب اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں تو سی پیک کے اصل چیلنجز اور مواقع کیا ہیں؟ اور یہ جو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف ہیں SDGs، ان سے یہ سب کیسے جڑتا ہے؟ کرنٹ افیئرز میں ہمیشہ اہم رہے گا۔ دوسرا، ماحولیاتی پائیداری، EIAs کا نفاذ، منفی اثرات کم کرنا اور قابل تجدید توانائی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری، یہ ماحولیاتی سائنس اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرا، سماجی پائیداری، فائدے سب تک کیسے پہنچیں، نوکریوں کا معیار کیا ہو، کیا سب شامل ہے، خاص طور پر پسماندہ علاقے، خواتین، زمین کیسے لی جا رہی ہے، صحت، تعلیم میں سرمایہ کاری کی ضرورت، یہ سماجی انصاف، پاکستان افیئرز، گورننس کے بنیادی سوالات ہیں۔ چوتھا، گورننس اور سیاسی عدم استحکام، سیاسی اتار چڑھاؤ، کمزور ادارے، کرپشن کے الزامات، منصوبوں میں تاخیر، یہ سب رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ شفافیت اور جواب دہی بہت ضروری ہے، یہ گورننس اور کرنٹ افیئرز کے لیے اہم ہے۔ اور پانچواں، سیکیورٹی کے مسائل، خاص طور پر بلوچستان اور KP میں شورش، یہ منصوبوں کی تکمیل اور نئی سرمایہ کاری دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان افیئرز اندرونی سیکیورٹی اور IR کے لیے اہم ہے۔ یہ تو چیلنجز کی کافی لمبی فہرست ہو گئی، لیکن ظاہر ہے مواقع بھی تو ہوں گے۔ بالکل، مواقع بھی اتنی ہی اہم ہے۔ پہلا، معاشی نمو کا حقیقی امکان، خاص طور پر اگر یہ نمو سب تک پہنچے، کم ترقی یافتہ علاقوں تک بھی۔ دوسرا، علاقائی رابطہ کاری، پاکستان خطے میں تجارت کا مرکز بن سکتا ہے، BRI کے لیے ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔ تیسرا، روزگار اور سماجی ترقی، اگر منصوبے سماجی شمولیت کے ساتھ چلائے جائیں۔ اور چوتھا، ان منصوبوں کو SDGs کے ساتھ جوڑ کر طویل مدتی پائیداری کو فروغ دینے کا ایک بڑا موقع۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سی پیک بلا شبہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، لیکن اس صلاحیت کو حقیقت بنانے کے لیے یہ جو سارے چیلنجز ہیں، معاشی، سماجی، ماحولیاتی، گورننس، سیکیورٹی، ان سے فعال طور پر نپٹنا ہوگا۔ صرف سڑکیں اور پاور پلانٹس بنا دینا کافی نہیں ہے۔ بالکل درست کہا، پائیدار ترقی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، یعنی ایسی ترقی جو معاشی طور پر ممکن ہو، سماجی طور پر منصفانہ ہو اور ماحول کا بھی خیال رکھے۔ گورننس بہتر ہو، فائدے سب میں تقسیم ہو، ماحول کو نقصان کم سے کم ہو، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان ان چیلنجز پر قابو پا لیتا ہے تو سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے۔ اصل امتحان یہی ہے کہ ترقی اور پائیداری میں توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ آج کی ترقی کل کا بوجھ نہ بنے۔ ڈاکٹر مجتبیٰ الہی کے اس تحقیقی مقالے نے واقعی ہمیں سی پیک کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھنے میں مدد دی۔ اس گہرائی میں جانے کا شکریہ۔ جی، جاتے جاتے بس ایک سوال جو اسی تحقیق سے نکلتا ہے وہ یہ کہ اعداد و شمار اور منصوبوں سے ہٹ کر پاکستان سی پیک کے ذریعے کیسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے؟ وہ کون سا ویژن ہے جو یہ یقینی بنائے کہ ترقی کا مطلب صرف کچھ لوگوں کا فائدہ نہیں بلکہ تمام شہریوں کے لیے ایک بہتر، زیادہ برابر اور پائیدار مستقبل ہو؟ اس اہم سوال کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔